السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو مل کے کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، آج آپ سے کچھ دل کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو یہ پینڈیمک پریولنٹ ہے پوری دنیا میں، اٹس ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک، یہ ایک بہت کلیئر سائن ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، کیونکہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ تو پہلے بھی بہت کچھ معاف کر چکے ہیں اور آئندہ بھی بہت کچھ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز چکھاتے ہیں، ٹیسٹس دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہمارے طرف پلٹ کے آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت کلیئر سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی راتوں کو آباد کرتے تہجد میں، چاہیے تو تھا کہ ہم راتوں کو آنسو بہاتے اور اپنے رب کو مناتے۔ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن مجید کو کھول کے اللہ کے کلام کو پڑھتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اس پہ تدبر کرتے کہ ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ چاہیے تھا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے گناہوں پہ روتے اور استغفار کرتے اور توبہ کرتے کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ چاہیے تو تھا کہ ہم لمبے لمبے نوافل پڑھتے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے رب کو مناتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بنایا، ہر چیز کا۔ ہم نے سیزنز دیکھنا شروع کر دیے، ہم نے ٹائم پاس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم کہتے تو یہ تھے کہ اے اللہ ہمیں اگر ٹائم ملتا نا تو ہم قرآن پڑھتے، یا اللہ ٹائم نہیں ہے، یا اللہ ٹائم نہیں مل رہا کہ میں نماز پڑھوں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور ہم بھی ایسے کرتے تھے کہ ٹائم نہیں ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اللہ آپ سے بہت باتیں کرتا، آپ کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن بلڈ اپ کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی حجت تمام کیا اور کہا کہ یہ لو ٹائم تمہارے پاس، اور اکثریت کو بہت ٹائم مل گیا ہم سے۔ اب یہ ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم کتنا سچے تھے اپنے وعدے میں۔ ہم نے دعوے تو بڑے کیے، اللہ ٹائم ہوتا تو ہم قرآن کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرتے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنے کو سمجھتے، تفسیر پڑھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، لیکن بیزی اسکیجول ہے، ٹف روٹینز ہیں، اس لیے نہیں کر پا رہے۔ اب ٹائم ہی ٹائم ہے تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا ٹیسٹ کریں کہ پچھلے 1-2 ہفتوں میں ہم نے کتنا ٹائم دیا قرآن کو، ہم نے کتنی دفعہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، ہم نے کتنے نوافل پڑھے ہیں، ہم نے سنو نوافل جو 12 رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے محل تعمیر کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے کتنا پڑھا، ہم نے کتنا صدقہ و خیرات کیا، ہم نے کتنا اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ ان کا اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا وزن کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہم سب پہ کہ تم جو کہتے تھے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، کہاں ہے وہ، سب کدھر ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اپنے انالیسس کرتے اور دیکھتے کہ کہاں میرے اندر ویکنس تھی، کون سی چیز میرے اندر کوتاہی تھی، میں اس کو اصلاح کروں۔ اور اس سب کے بعد جو انسان میں غرور و تکبر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کے رکھ دیا کہ انسان تو کیا چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے۔ ہم نے کبھی سوچا تھا اپنے وائلڈ ڈریمز میں بھی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی، آلموسٹ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی، لیکن the reality is yes we are in quarantine and we are in quarantine in our houses۔ تو ہم اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے لوگوں کو کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم نے ایز اے امہ مل کے یہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے اللہ اپنے ایکشنز کے ذریعے کہ اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اندھے گونگے اور بہرے ہیں، بلکہ اللہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی بات کو، اور یا اللہ ہم اس پہ تیار ہیں کہ ہم آپ کی طرف واپس پلٹیں گے اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں گے، کیونکہ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔
ان کو تو وہ تو روزانہ رات کو پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور منادی کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے گناہ معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اس کو میں دیتا جاؤں. اللہ تعالیٰ تو روزانہ اپرچونیٹیز کے دروازے کھول رہے ہیں. یہ ہم ہیں جو کہ اپنے آپ کو رو کے بیٹھے ہوئے ہیں. So we have to be the better version of ourselves. بہت کچھ ہو گیا، کتنا کچھ دنیا نے دیکھ لیا، اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں آگے موو کرنا ہے اور اپنے آپ کو راضی کرنا ہے. And we have to make a choice. We have to make this change right now because our choices define who we are and our choices will decide how far we'll go in life. اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یا VIP ٹریٹمنٹ یا ولیعوذ باللہ عذاب. So this world will decide how we are going to live in the hereafter. اور یہ جو ٹائم ہے ہمارا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا، ہمارا ریاکشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ ہم سمجھ گئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. تو ہم نے کرنا کیا کہ ہم نے صرف ایمان والے بننا ہے، یا ہم نے پروو کرنا ہے اللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے، ہم سدھرنے والے ہیں، ہم سمجھ گئے. اللہ ہمیں احساس ہو گیا اس بات کا. تو this is the time to stop wasting your time on social media, on Netflix and other series and seasons. This is the time کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنی راتوں کو جگائیں، راتوں کو قیام کریں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. کہ رات کو وہ جاگتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہے جب کہ ہم رات کو جاگیں، ہمارے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ہمیں سے کتنے ہیں جو قرآن کو صحیح طرح پڑھ پاتے ہیں؟ ہمیں سے کتنے ہیں جو قرآن کہیں سے بھی کھولا جائے تو اس کے مطلب کو جان پاتے ہیں؟ اور ہمیں سے کتنے ہیں جو اس کی تفسیر کو جان پاتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایک چوائس میک کریں اور ڈیسیژن لیں اپنی لائف میں کہ اللہ ہم پلٹتے ہیں، ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے واپس پلٹے اور اپنے دین کو بہتر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میری دین کی اصلاح کر دے. الذی عصمت امری، جو میرے افیئر کو سدھارنے والا ہے، جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، اور میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جو میرے معاش کا ذریعہ ہے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اور میری آخرت کو بھی سنوار دے، اس کی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس جانا ہے. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، یا اللہ میری زندگی میں خیر بھر دے، خیر بھر دے، خیر بھر دے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. یہ کہتا ہے اللہم اصلح لی دینی ووسع علی فی ذاتی وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، میری ذات کو میرے پہ کھول دے، واسٹ کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں یہ دعا کرتے رہنا. کیونکہ جو سید الاستغفار ہے نا، کمال کی دعا ہے. جو استغفار کا سب سے تاج استغفار کا، اس میں جو 2-3 ورڈ سینٹنسز ہیں نا، وہی اصل چیز ہے. جس میں آتا ہے ابو لکا بنعمتک علیہ، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی ہم پہ بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ نے ہمیں بہت دیا. اب اس اقرار کے بعد ہمیں کرنا تو کیا چاہیے تھا کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور آپ کی طرف جو گناہ کر رہے تھے، آپ کو ناراض جو کر رہے تھے، اسے صرف اس پہ پیچھے ہٹتے اس چیز سے اور اپنی اصلاح کرتے، اپنے آپ کو بہتر کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مزید گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دیے. ہم باغی ہو گئے، ہم نے ایک کے بعد دوسرا گناہ کرنا شروع کر دیا اور ہم سمجھا کہ ہم غریب ہو چکے ہیں. اور پھر اس میں آتا ہے وَأَبُوءُ بِذَنبِي، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہے. فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ ہمیں آپ معاف کر دیں کیونکہ آپ کے علاوہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی دین کی اصلاح کر دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ موت سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں.
کیونکہ اصل وہ کامیاب شخص ہے جس نے موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس کا رب اس سے راضی، چاہے اس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت اس کی ہے، تو کیا ہی کامیاب شخص ہے وہ۔ لیکن ایک شخص جس کی دنیا میں مال و دولت اور ہر چیز ہے اس کی، لیکن آخر میں وہ لوزر ہے، تو ہی از دا بگیسٹ لوزر آن دا فیس آف دس ارتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوزرز میں سے بچائے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی بہترین ان کی رفیقت ہے، کیا ہی بہترین کی کمپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی رحمت کو ٹریگر کرے اور وہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آخری ایام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں وہ بیمار تھے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو ان میں سے جو مجھے فالو کرے گا وہ تو میرے میں سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو مجھے نافرمانی کرے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایز فار می، میری اللہ سے جو دعا ہے اپنی امت کے لیے، اور اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جا رہا، یہ ان کی دعا ہے کہ کلیکٹیولی ہم سب کو تباہ و برباد نہیں کیا دیا جا رہا۔ اور دیکھیں پھر بھی اتنے ہمارے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور سمجھ جائیں کہ اللہ ہمیں آپ کی کلیئر سائنس نظر آ گئے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اب وہی کریں گے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کے نبی کو کیسا بدلہ دے رہے ہیں ایز این امتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ I miss my brothers۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ aren't we your brothers، ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ اور تم میرے کمپینینز ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے۔ ہم اللہ کے نبی میں بغیر دیکھے ایمان تو لے کے آئے ہیں، لیکن کیا ہم واقعتاً اللہ کے نبی کی دعاؤں کو ویلیو کر رہے ہیں؟ ہم تو ولیعوذ باللہ چن کے سنت کو توڑتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی کے ولیعوذ باللہ حلیہ نہیں پسند، اور ہم اپنا حلیہ ٹام کروز جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی اخلاق نہیں پسند آتے، ہمیں اللہ کے نبی کردار اور ان کی لائلٹی پسند نہیں آتی، ولیعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رول ماڈلز کچھ اور لوگ بن گئے انفارچونیٹلی، حالانکہ ہونا کیسے چاہیے تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی بہترین رول ماڈل ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے، وہ تو بنائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل۔ لیکن جس کو یقین نہیں ہے نا، میں بلیو کرتا کہ ہاں قیامت دن آئے گا، لیکن یقین نہیں ہے، اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔